اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ سورۃ التغابن، آیات 18، پیراگراف 2۔ پہلا پیراگراف مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم اور دعوت توحید اور آخرت۔ دوسرا پیراگراف مسلمانوں کو اپنے کافر رشتہ داروں سے لڑنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ مرکزی مضمون: آخرت کی ہار جیت ہی اصل ہار جیت تغابن ہے۔ آخرت کے لیے سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرو تاکہ نئی اسلامی ریاست کو استحکام حاصل ہو اور جہاد کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں۔ زمانہ نزول: سورۃ التغابن غالباً پہلی مکمل سورت ہے جو 1 ہجری میں مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ہجرت کے فوراً بعد سورۃ الحج کی چند آیات 25 تا 78 نازل ہوئی تھیں۔ اس سورت کے ذریعے مہاجرین و انصار کو انفاق اور جہاد کے لیے تیار کیا گیا۔ مدنی سورت ہونے کے باوجود سورۃ التغابن کا مزاج مکی سورت سے مشابہ ہے، لیکن اس میں انفاق کا آیت 16 اور قرض حسن آیت 17 کی اپیل بھی ہے، اور مہاجرین کے لیے نصیحت بھی ہے کہ جن رشتہ داروں اور مکانات اور جائیداد وغیرہ کو یہ مکے میں چھوڑ آئے ہیں وہ ان کے ایمان کے لیے آزمائش اور فتنہ ہیں۔ آیت 15۔ سورۃ التغابن میں قتال کا ذکر نہیں ہے، لیکن نئی اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے مالی جہاد یعنی انفاق کا ذکر ہے، اور قریش مکہ کے خلاف جنگ کے لیے تمہید اور ان کے خلاف فرد جرم بھی ہے۔ نو مسلموں کو ذہنی طور پر جنگ کے لیے تیار کیا گیا اور قریش مکہ سے جنگ کا جواز فراہم کیا گیا ہے۔ قریش مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بشر یعنی انسان کہہ کر مسترد کر چکے تھے۔ ابشر یہدوننا، کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ آیت 6۔ مشرکین مکہ اپنے بتوں کی محبت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو جلا وطن کر چکے ہیں۔ نمبر 2، یہ منکرین آخرت بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ لن یبعثوا، آیت 7۔ سورۃ تغابن کے فضائل: یہ سورت بھی مسبحات میں شامل ہے، یعنی سبح یسبح یا سبحان سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں۔ ان میں سورۃ الحدید، سورۃ الحشر، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ التغابن، سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الاعلیٰ شامل ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ المسبحات قبل ان یرقد ویقول ان فیہن آیۃ خیر من الف آیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور کہتے ان میں سے ہر ایک آیت 1000 آیت سے بہتر ہے۔ جامعہ ترمذی۔ سورۃ تغابن کا کتابی ربط: پچھلی سورۃ المنافقون میں اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے منافقین کی سازشوں سے بچنے کا مشورہ تھا، انفاق کی ترغیب تھی۔ یہاں سورۃ تغابن میں بتایا گیا ہے کہ جہاد کامیابی کے لیے فوجی اور عسکری کارروائیوں سے پہلے ریاست کا معاشی اور اقتصادی طور پر مستحکم ہونا ضروری ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے فیاضانہ انفاق سے ممکن ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: سورۃ تغابن میں اقامت دین کے کارکنوں کو صحیح عقیدہ توحید اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اس چھوٹی سی سورت میں اللہ کی متعدد صفات بیان کی گئی ہیں تاکہ نوزائیدہ اسلامی مملکت کے مومن شہری کامل عقیدہ صفات کے ساتھ انفاق و جہاد کے اگلے مرحلوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ بے عیب ہستی، آیت 1۔ الملک و بادشاہ، آیت 1۔ قابل تعریف، آیت 1۔ قدیر، آیت 1۔ خالق، آیت 2۔ بصیر، آیت 2۔ مصور، آیت 3۔ علیم، آیت 18۔ 4۔ غنی حمید، آیت 6۔ ہادی قلب، آیت 11۔ الہ وکیل، آیت 13۔ غفور، آیت 17۔ شکور، آیت 17۔ حلیم، آیت 17۔ عالم، آیت 18۔ عزیز، آیت 18۔ حکیم، آیت 18۔ سورۃ تغابن میں دعوت ایمان اور استحکام تنظیم کے لیے دعوت سماع و اطاعت دی گئی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ کے الفاظ سے دعوت ایمان دی گئی۔ اطیعوا اللہ والرسول واسمعوا واطیعوا کے الفاظ سے دعوت اطاعت دی گئی ہے۔ یہ استحکام تنظیم جماعت کے لیے ایک لازمی امر ہے۔ سورۃ تغابن میں روز قیامت کو ہار جیت کا دن کہا گیا۔ قیامت کے دن کو یوم التغابن، ہار جیت کا دن کہا گیا۔ سورۃ تغابن میں کفر و ایمان کی آزادی کے اختیار کا ذکر۔
تخلیق کے تذکرے کے بعد اللہ کی طرف سے دی گئی آزادی کفر و ایمان کی اختیار کا ذکر کیا گیا ہے۔ فَمِنْهُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، غور ہے کہ کافر اور مومن دونوں اسم فاعل ہیں، یعنی تم میں سے کوئی کفر کر رہا ہے اور کوئی ایمان لا رہا ہے۔ آیت 3 سورۃ التغابن۔ مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم اور جہاد کا جواز۔ مشرکین مکہ رسالت اور بشریت کا ایک ذات میں جمع ہونا خلاف عقل سمجھتے ہیں۔ یہ منکر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آیت 6 مشرکین مکہ منکر قیامت اور منکر جزا اور سزا بھی تھے۔ آیت 7 سورۃ التغابن میں مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان کے اپنی ازواج اور اولاد ان کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، آیت 14 کے الفاظ سے یہ حقیقت بیان کی گئی کہ مکے میں مقیم تمہاری بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہو سکتی ہیں۔ سورۃ التغابن میں مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ اموال اور اولاد آزمائش ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، یقیناً تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ سورۃ التغابن کا نظم جلی۔ سورۃ التغابن 2 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیت 1 تا 13 پہلے پیراگراف میں مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم و دعوت توحید اور آخرت ہے۔ اللہ کی بے عیب خالق، بادشاہ اور بصیر قدیر ہستی حمد کی سزاوار ہے۔ انسان کو آزادی اختیار عطا کی گئی ہے۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، زمین و آسمان کی تخلیق با مقصد ہے، انسان کو بہترین تصویر عطا کی گئی ہے۔ آیت 3 خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، اور تخلیق کا مقصد آخرت کی باز پرس اور انسان کی آزمائش ہے، اس کی طرف لوٹنا ہے۔ سینوں کے رازوں سے واقف مکمل علم رکھنے والی ہستی اللہ ہی ہے، اور وہ روز حساب احتساب کرے گا۔ آیت 4 مشرکین مکہ کی طرف پچھلی کافر قومیں بھی رسولوں کو بشر تسلیم کرتی تھیں، لیکن رسول ہادی نہیں، چنانچہ وہ ہلاک کی گئیں۔ آیت 6 مشرکین مکہ کا دوسرا جرم یہ تھا کہ یہ منکرین آخرت ہیں، حالانکہ آخرت کا برپا کرنا مندرجہ بالا صفات رکھنے والے اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ آیت 7 مشرکین کافرین مکہ کو اللہ اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کے نور یعنی قرآن و سنت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا۔ آیت 8 قیامت کا دن یوم التغابن یعنی ہار جیت کا دن ہے۔ ایمان اور عمل کی صورت میں جنت اور فوز عظیم نصیب ہو سکتی ہے۔ آیت 9 کفر و تکذیب کی صورت میں دوزخ میں جانا پڑے گا۔ آیت 10 دنیاوی مصیبتوں سے ڈر کر ایمان نہ لانا حماقت ہے، ایمان کی صورت میں اللہ دلوں کو ہدایت نصیب کرتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ آیت 11 مہاجرین اور نو مسلموں کو دوبارہ دعوت ایمان دی گئی اور توحید توکل کا مشورہ دیا گیا۔ آیت 13 آیات 14 تا 18 دوسرے پیراگراف میں مہاجر مسلمانوں کو ہدایت دی گئی وہ اپنے کافر رشتہ داروں سے لڑنے کے لیے تیار رہیں۔ مسلمان مکے کے مشرک و کافر رشتہ داروں کو آزمائش اور دشمن سمجھ کر چوکنے رہیں۔ آیت 14 مسلمانوں کے اموال اور ان کی اولاد بھی دشمن ہو سکتی ہے، ان سے عفو درگزر اور بخشش کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کے اجر عظیم پر نظر رکھنا چاہیے۔ آیت 15 تا 16 نوزائیدہ اسلامی ریاست کے مومن شہریوں کو 4 ہدایات دی گئیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ نمبر 1 سماع سننا، نمبر 2 اطاعت، نمبر 2 تقوی، اور نمبر 4 دل کی تنگی سے بچ کر انفاق اور قرض حسنہ کا اہتمام کریں تاکہ اسلامی ریاست مالی استحکام کے ساتھ جہاد کی اگلی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اور اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا۔ اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، اور غور سے سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو۔ نظام سماع اطاعت یعنی منظم جماعت اور اطاعت امیر، اللہ کا تقوی اور فیاضی کے جذبات کے بغیر امت مسلمہ کبھی کامرانی اور کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیر لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ آخر میں واضح کیا گیا کہ جو لوگ دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی کامیاب ہیں۔ آیت 16 آخر میں واضح کیا گیا کہ اہل ایمان کے ان جذبوں کا اللہ تعالیٰ قدردان ہوگا، شکور حلیم ہے، عالم غیب
شہادت ہے اور عزیز و حکیم ہے۔ اس میں یہ بشارت پوشیدہ ہے کہ پہلی ہجری میں صحابہ اکرام کے اس انفاق کی وجہ سے اسلام کی فتوحات کے دروازے کھلیں گے۔ مرکزی مضمون: آخرت کی ہار جیت۔ یہ اصل ہار جیت تغابن ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے مال، ازواج اور اولاد کی محبتوں اور آزمائشوں کے باوجود سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ اسلامی ریاست کو استحکام حاصل ہو اور جہاد کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا